السلام علیکم ڈیئر لسنر. جی جناب کہیے کیسے ہیں آپ سب, کیا حال احوال ہیں؟ دعا ہے امید ہے سب ٹھیک ہوں گے. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. بس طبیعت جو ہے ابھی پوری طرح سے آرام نہیں آیا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, انشاءاللہ تعالی جلد جو ہے وہ طبیعت بحال ہو جائے گی. دوائی تو مسلسل لے رہی ہوں لیکن گلے میں آرام جو ہے وہ نہیں آ رہا ہے. خیر انشاءاللہ جلد ہی صحت یاب ہو جاؤں گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بڑھتے ہیں کہانی کی جانب. کہانی کا نام ہے پے کہاں بچیں کے دل ہے. مصنفہ ہے رفعت سراج. قسط نمبر 18. زارا نے 10 مرتبہ کا پڑھا ہوا پاولو کوئلو کا ناول ہاتھ میں لے تو لیا مگر طبیعت مائل نہ ہوئی. مزہ تو تب آتا ہے جب دل نے خود یہ تقاضا کیا ہو کہ پڑھی ہوئی چیز کو دوبارہ پڑھا جائے. اب وقت گزارنے کے لیے ناول کھول تو لیا تھا مگر یوں لگ رہا تھا جیسے نظر نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے. سطریں اوپر نیچے چھلانگیں مارتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں. اس نے تنگ آ کر وہ ناول ایک طرف پٹک دیا. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. جتنا سوچنا تھا سوچ چکی تھی. اب ذہن بالکل خالی گنبد کی طرح تھا. یہ انسانی فطرت ہے کہ سوچتے سوچتے ایک مقام ایسا آتا ہے جب دماغ مزید کام کرنے سے معذرت کر لیتا ہے اور اس کے بعد انسانی ذہن خالی گنبد کی طرح ہو جاتا ہے. اسے آوازیں بھی آتی ہیں, نظر سے دکھائی بھی دیتا ہے, مگر کوئی خیال ایسا نہیں ہوتا جس کی گرفت کی جائے یا جسے اہمیت دی جائے. تبھی اس کے فون کی اسکرین روشن ہوئی تو اسے یہ خیال آیا کہ شاید کوئی میسج ہے. آج کل موبائل پر پیغامات وغیرہ کا تو ایک عذاب اترا ہوا ہے. کوئی فوڈ چین والے ہوں یا برانڈڈ کپڑے جوتے بنانے والے. صبح آنکھ کھلتے ہی ایک یلغار ہو جاتی ہے اور ان باکس اتنا بھر جاتا ہے کہ اسے خالی کرنا بھی ایسے ہی لگتا ہے جیسے کسی نے جبرن کوئی ڈیوٹی لگا دی ہو. اس نے توأن و کرہن سیل فون اٹھا کر چیک کیا اور بری طرح چونک پڑی. اس نے ساحل کا نمبر سیو کر لیا تھا. ساحل کا وائس نوٹ واٹس ایپ پر آیا تھا. وہ حیران ہو کر چند ثانیہ تو دیکھتی رہی. اف خدایا, اسے کیا مصیبت آئی ہے؟ اسے مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ ساری بات تو اماں سے کر چکا ہوگا. زارا نے کوفت اور تجسس کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بڑبڑاتے ہوئے میسج واٹس ایپ اوپن کیا. ماحول میں ساحل کی آواز گونجی. میں نے آپ کے ساتھ ایک بڑی زبردست چیز شیئر کی ہے. آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ سونے سے پہلے ضرور سنیے گا. صبح کو سنیں گی تو بہت افسوس کریں گی. ابھی سنیے. اس کے ساتھ ہی ساحل کی آواز سیل سے آنا بند ہو گئی. زارا ہکا بکا فون کی طرف دیکھنے لگی. ایسا کیا شیئر کیا ہے اس نے مجھ سے؟ کیا مصیبت آئی تھی اسے اس وقت؟ بس بات ہو گئی کہ صبح ملنا ہے. اب ساری رات یہ حرکتیں کرتا رہے گا. اس کے تو دماغ ٹھکانے لگا دوں گی میں. اسے پتہ نہیں کون ہوں میں. میرا نام زارا ہے. زارا, میں زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتی کہ یہ ساحل ہے. جب یہ پہلی مرتبہ مجھے ملا تو اس کے پاس بائک ٹھیک کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے. اس کے ہونٹوں پر ایک حقارت آمیز مسکراہٹ ابھری اور اس نے چیک کرنا شروع کیا کہ آخر اس نے کیا چیز شیئر کی ہے. اور سانگ سننے کے بعد تو اس کے دماغ کے پر خدشے اڑ گئے. ارے ابھی میں نے اس سے بات بھی نہیں کی اور اتنی اونچی ہواؤں میں اڑنے لگا. اف خدایا, اس نے میری ساری رات پر بات کر کے رکھ دی ہے. کتنا چھچورا ہے. لگتا ہے آج تک کسی لڑکی نے اسے لفٹ ہی نہیں کرائی. اماں نے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی ہیں. میں تو اسی لیے اس سے ملنا چاہ رہی ہوں تاکہ مجھے پتہ چل جائے اماں نے اس سے کیا باتیں کی ہیں, تاکہ پھر میں بھی پلان کروں کہ اب مجھے کیا کرنا ہے. زارا نے پورا گانا سننے کے بجائے فون ہی پاورڈ آف کر دیا اور پٹکنے کے انداز میں ایک طرف رکھ دیا. او مائی گاڈ, اس کے منہ سے بے اختیار نکلا. اس نے میرے ساتھ سانگ شیئر کیا ہے. اف خدایا, اس کی اتنی ہمت. ہاں مگر اتنی ہمت اسے اماں نے ہی دی ہے نا. ٹھیک ہے اماں, آپ کا جو دل چاہے اسے دیتی رہیں, پھر جو میرا جی چاہے گا میں اس سے لیتی رہوں گی. اس نے دانت پیس کر دیوار کی طرف یوں گھورا گویا اسے وہاں جان کے دشمن قطار باندھے نظر آ رہے ہوں. پرنس زندگی میں پہلی مرتبہ نامانوس سے احساسات سے دوچار تھا. گھر واپس آنے کے بعد عادتاً سونے سے پہلے شاور لینے کے بعد بھی ایک عجیب سی بےقلی محسوس کر رہا تھا. گاہے گاہے اس کی نگاہ وال کلاک کی طرف اٹھ جاتی تھی. لاشعوری طور پر گویا اندازہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ صبح ہونے میں کتنا وقت ہے. احساسات نامانوس تھے مگر بوجھ محسوس ہوتا تھا. احساسات تو نامانوس اس لیے تھے کہ زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کی محبت میں مبتلا ہوا تھا. ایک مصور کی تصوراتی دنیا میں ہر دم ایک پیاری سی معصوم سی لڑکی فلک کی چلمنوں سے جھانک جھانک کر مسکراتی تھی, پھر چلمنیں گرا دیتی تھی. پھر اچانک اس لڑکی کو وجود مل گیا اور وہ سامنے آن کھڑی ہوئی. اس کی دوستی خیال ہی خیال میں اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ جب وہ مجسم سامنے آئی تو بالکل بھی اجنبی نہیں لگی. یہ تو وہی ہے. روح نے خوشی سے چلا کر سناٹے کو آوازوں سے بھر دیا تھا. زیادتی کی انتہا ہی ہو گئی. اس نے اداسی سے سوچا اور ٹاول سے بال خشک کرنے لگا. بےقلی اور شدید خفگی. نیند تو اسے بھی نہیں آئے گی. پرنس کو وہی بے چینی لاحق تھی جو وصل سے پہلے محبوب و محب کو بری طرح تڑپاتی ہے.
شاید زندگی میں پہلی بار سونے کا ارادہ کرنے کے بعد یوں جاگ رہا تھا کہ سونے سے کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے، جیسے بے در و دیوار کے ٹھکانے میں دبکا ہوا مسافر اپنی پونجی بغل میں دبائے ہر آن چوکنا ہو۔ تبھی اس نے مراقبہ کرنے کی نیت کی کہ صرف ایک واحد راستہ تھا جو اسے پرسکون کر سکتا تھا۔ اس کی نیند کا دورانیہ تو یوں بھی بہت کم تھا۔ مراقبے کے عادی لوگ تھوڑی دیر کی نیند کے بعد ہی تر و تازہ اور عملی ہو جاتے ہیں۔ مراقبے سے پہلے وہ سانس کی مشق کے ارادے سے کمرے سے باہر آ گیا۔ اس کا رخ لان کی طرف تھا۔ دن تو جیسے تیسے گزر ہی گیا تھا، مگر آج کی رات تاجور کے دل و دماغ میں نام کو سکون نہیں تھا۔ دن بھر کی تھکا دینے والی مصروفیات، پھر زارا کے مارکے سے نبرد آزمائی کے بعد شدید اعصابی ٹوٹ پھوٹ، ان کے لیے آسان نہیں تھا کہ وہ بستر پر لیٹتے ہی گہری نیند میں ڈوب جائیں۔ بحالت مجبوری انہوں نے بیڈ روم فریج سے یک ٹھنڈا پانی نکال کر پیا اور ایک سکون آور دوا لی۔ صبح کو ایک نیا مارکا درپیش تھا جس کے لیے ضروری تھا کہ ان کا ذہن ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہو۔ ٹرینکولائزر لینے کے بعد بھی انہیں فوراً نیند نہیں آئی۔ ایک خیال بار بار روشنی کے جھماکے کی طرح ذہن کے پردے پر ابھرتا تھا، یہ زارا تو میری سوچ سے بھی زیادہ احمق نکلی۔ کتنے آرام سے اس نے پرنس کا نام لے لیا۔ اب اتنی چھوٹی بچی بھی نہیں ہے جسے اتنا شعور نہ ہو کہ وہ اپنی بہن کے منگیتر کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہے۔ میرے خدایا! تاجور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر دبانے لگی۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ زندگی میں کبھی اس طرح کی سچویشن کو بھی فیس کرنا ہوگا۔ شکر ہے کہ سفینہ یہاں سے بہت دور ہے۔ اگر گھر میں ہوتی تو یوں ہی چلتے پھرتے زارا کے منہ سے نکلے ہوئے یہ الفاظ سن لیتی تو کیا ہوتا؟ ساری عمر کی ریاضتیں پل بھر میں اکارت چلی جاتی۔ دل و جان سے کوشش کی اور اللہ میری نیت جانتا ہے کہ زارا کو میں نے بالکل اپنی اولاد کی طرح سینے سے لگایا تھا۔ اگر میں زارا کے ساتھ مخلص نہ ہوتی تو اپنی بیٹی سے حقائق ضرور شیئر کر لیتی، لیکن میں نے تو کبھی سفینہ کو بھی ہوا نہ لگائی کہ زارا اس کی سگی بہن نہیں ہے۔ میں نے بہت گہرا مشاہدہ کیا، بہت دنوں تک واچ کیا۔ یہ فیصلہ کرنا میرے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا۔ میں نے اپنے بزنس کو پھیلانے کے لیے بڑے بڑے فیصلے مردانہ وار کیے، لیکن یہ فیصلہ کرنا ان تمام فیصلوں سے زیادہ بڑا تھا، اس لیے کہ میں زارا کے لیے بھی وہی کچھ چاہتی تھی جو مجھے سفینہ کے لیے چاہیے تھا۔ لیکن جس عورت نے 20-22 سال مردوں سے زیادہ محنت کر کے اپنا ایک مقام، اپنا ایک سٹیٹس مینٹین کیا ہو، وہ ایک لے پالک بیٹی کے ہاتھوں گنوانے کی ہمت نہیں کر سکتی۔ کوئی خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا۔ ایک بیوہ عورت کے پاس ساری زندگی کی کمائی وہ عزت ہی تو ہوتی ہے جو معاشرہ اسے دیتا ہے۔ میں نے بالکل ٹھیک کیا، مجھے کوئی ملال نہیں۔ آخرکار لڑکی کی شادی کرنا تھی، کسی سے تو کرنا تھی۔ ساحل میں آخر برائی کیا ہے، سنبھال لے گا وہ اسے۔ لیکن مجھے کتنا خیال کرنا ہوگا، بہت احتیاط کرنا ہوگی کہ یہ بے وقوف لڑکی زندگی کے کسی موڑ پر سفینہ کے سامنے یہ فضول قسم کی بکواس نہ کر بیٹھے جو اس نے آج میرے سامنے کی۔ سفینہ بہت حساس ہے، اس کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اسے تو میں نے نازوں سے پالا ہے، محنتیں اور مشقتیں تو میں نے اپنے لیے طے کی تھیں۔ تاجور نے تیسری دفعہ کروٹ بدلی اور دونوں ہاتھ گال کے نیچے دبا کر پوری کوشش کرنے لگیں کہ کسی طرح سو جائیں۔ الارم کی آواز کسی بگلے حشر سے کم نہیں تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے ابھی ابھی آنکھ لگی تھی کہ کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھا کر بٹھا دیا۔ سر کو کئی بار جھٹکا دیا تو اسے یاد آیا کہ اس نے یہ الارم اس لیے لگایا تھا کہ آپا کو ایئرپورٹ لینے جانا ہے۔ اوفو، اتنی گہری نیند کی آنکھیں کھل کر نہیں دے رہی تھی۔ اس پر مستزاد یہ خیال کہ ابھی اسے ڈرائیو کر کے ایئرپورٹ جانا ہے۔ عجیب سی بے بسی کی کیفیت تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ ساری دنیا کو آگ لگ جائے، بس اسے کوئی اٹھائے نہیں، وہ لمبی تان کر سو جائے۔ وہ یہ سوچنے کے ساتھ ہی جتنا اٹھا تھا اسی انداز میں تکیے پر سر رکھ کر اوندا ہو گیا۔ لیکن جب نیند ٹوٹ جاتی ہے تو ذہن اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب تک تکیے پر گرا نہیں تھا تب تک تو عزم صمیم تھا کہ اب جو مرضی ہوتا رہے، وہ تو سو رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی ذہن جاگا اور متحرک ہوا تو ایک دم گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ اوہو، آپا کے پہنچنے میں تو آدھا گھنٹہ بھی نہیں رہا۔ مجھے تو یہ اندازہ تھا کہ میں بس آدھے گھنٹے کے اندر اندر ایئرپورٹ پہنچ جاؤں گا، جب تک آپا اندر سے سامان لے کر باہر آ جائیں گی۔ احساس ذمہ داری نے اعصاب میں جو ارتعاش پیدا کیا تو اب وہ قدرے سکون سے سیدھا ہو گیا۔ لو بھائی، صبح ہو گئی آخرکار۔ اس نے گہری سانس لے کر اب دوبارہ موبائل اٹھایا اور یوں میسیجز چیک کرنے لگا جیسے کسی محبت نامے کا انتظار ہو، کیونکہ دھیرے دھیرے جاگتا ہوا ذہن اب اسے گزری ہوئی رات کی طرف واپس موڑ رہا تھا۔ جیسے ہی نیند کا پردہ سرکا، زارا سامنے آ کھڑی ہوئی۔ بہت پکی ہے، میں تو سوچ رہا تھا کہ فوراً فون کرے گی اور اپنی پیاری پیاری سی عادت کے مطابق جی بھر کر کھری کھری سنائے گی اور مجھے پتہ چل جائے گا کہ آخر وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہ رہی ہے۔ نہیں بھائی، یہ تو بڑی ٹیڑھی کھیر ہے، لیکن ہم بھی اس کو بڑے والے باؤل میں ڈالیں گے، بالکل سیدھا کر دیں گے۔ اس نے سیل فون رکھ کر دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں پھنسا کر زوردار انگڑائی لی۔ ذہن اب مکمل طور پر جاگ گیا تھا اور نئے کھلنے والے محاذ کے لیے بالکل تیار تھا۔ چلو بھائی، آپا کو ایئرپورٹ سے لے کر آتے ہیں، پھر آپا سے کہتے ہیں آپ بہت تھک گئی ہوں گی،
بقول آپ کے جانے سے پہلے تو سر پر سفر سوار ہو جاتا ہے۔ اب آپ تھوڑی دیر سو جائیں، جی بھر کر آرام کیجیے، میں ذرا 2-4 کام نمٹا کر آتا ہوں۔ آپا سوئیں گی اور میں اس کڑوے بادام کے پاس جا کر پتہ کروں گا کہ آخر وہ مجھے اس عظیم سعادت سے کیوں نوازنا چاہ رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ غضب کی قوت ارادی تھی اس کی، بہت جلد ہی خود پر کنٹرول کر لیتا تھا۔ شاید جن کے منصوبے بہت عظیم ہوتے ہیں ان کے اعصاب بھی بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ اے لڑکی، کیا تم یہاں یونیورسٹی کے ہاسٹل میں لمبی تان کر سونے کے لیے آئی ہو؟ اس دن کے لیے تمہاری ماں نے اتنی محنت کی تھی، کیا کیا خواب دیکھے تھے، اور تم اب دن میں بھی خواب دیکھا کرو گی اور اپنی ماں کے خواب کا ستیہ ناش کرو گی۔ آخری دفعہ اٹھا رہی ہوں، اب نہیں اٹھاؤں گی۔ ماہین نے اب تقریباً 5ویں مرتبہ سفینہ کو جگانے کی کوشش کی تھی۔ ہر مرتبہ سفینہ بمشکل آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھتی، پھر اس بات میں گردن ہلاتی جیسے وہ جاگ گئی ہے اور اشارے کی زبان میں کہہ رہی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، بس تم اپنا کام کرو، میں جاگ گئی ہوں۔ ماہین اپنے چند ضروری کام نمٹا کر دوبارہ اس طرف متوجہ ہوتی تو دیکھتی کہ وہ پھر تکیہ بغل میں دبائے سو رہی ہے۔ اب تو حد ہو گئی تھی، ماہین کی نظریں گھڑی پر تھیں، اسے اب کالج پہنچنے کی عجلت تھی اور سفینہ کا یہ بے سود سونا اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ ارے میں تو سو گئی تھی، کیا تم ساری رات پرنس سے باتیں کرتی رہیں؟ اب ظاہر ہے یہ حرکتیں کرو گی تو کب سو گی، کب اٹھو گی؟ بس بھیا، ہو گئی تمہاری تو پڑھائیاں، اب تو دوسری قسم کی پڑھائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ میں جا رہی ہوں، تمہاری مرضی، تم جاگو یا رات تک پڑھی سوتی رہو۔ مجھے لگ رہا ہے تمہاری زندگی بھی اب الوؤں والی شروع ہو جائے گی۔ ویسے تو ہم اسٹوڈنٹس کی زندگی تو ہوتی ہی الوؤں والی ہے، لیکن پھر بھی کم از کم دن میں بھی پڑھتے تو تھوڑی سی بچت ہو جاتی ہے۔ ہمارا الو کے بجائے کوئی اور اچھا سا نام ہونا چاہیے۔ ماہین اپنی طرف سے لمبی سی تقریر کر کے پوری کوشش کر رہی تھی کہ وہ سفینہ کو بستر سے اٹھا کر کھڑا کرنے میں کامیاب ہو جائے، لیکن سفینہ کے کان پر تو جیسے جوں ہی نہیں رینگ رہی تھی۔ ایسے بدمست انداز میں سو رہی تھی کہ ماہین سر پکڑ کر اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ عجیب بے بسی کی کیفیت تھی، اپنی ہر طرح کی صلاحیت کو وہ آزما چکی تھی، اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دے اور اپنی راہ لے۔ اس نے اپنی کتابیں جلدی جلدی سمیٹیں اور سفینہ کی طرف دیکھا۔ دیکھو، میں تو خود لیٹ ہو گئی تھی، اسی لیے میں آج ناشتہ بھی نہیں کر رہی، پیریڈ آف ہوگا تو کیفیٹیریا جا کر کچھ کھا لوں گی۔ اگر تم انسان کا بچہ بننے کے موڈ میں ہو تو ناشتہ کرنے کی ضرورت نہیں، بس اٹھو، تیار ہو اور فوراً پہنچ جاؤ، پھر ہم اکٹھے کیفیٹیریا میں ناشتہ کر لیں گے، اوکے؟ ماہین عادت سے مجبور تھی، مایوس نہیں ہوتی تھی، ہر چند کے اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ بس اور اسے کچھ نہیں کہے گی، پھر بھی اس نے دروازے کے پاس رک کر ایک نئے سرے سے تقریر کر ڈالی، اور ساتھ ساتھ وہ بغور دیکھ رہی تھی کہ اس کے ان تمام زرعی کلمات کا سفینہ پر کتنا اثر ہوا، مگر اس کی حالت بددستور تھی۔ ماہین دانت پیستی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی اور جاتے جاتے دروازہ بند کرنا نہیں بھولی۔ اچھا ٹھیک ہے، سونے دو اسے، تاجور نے ملازم کے چہرے پر ایک سرسری سی نگاہ دوڑاتے ہوئے کھوئی کھوئی سی کیفیت میں کہا۔ جاؤ تم اپنا کام کرو۔ ملازم جو اب اگلے حکم کا منتظر تھا، اسے انہوں نے وہاں سے ٹہلا دیا، پھر ناشتے کے لوازمات پر ایک نگاہ ڈال کر کلائی میں بندھی گھڑی پر ایک نگاہ ڈالی۔ آج وہ کافی لیٹ ہو گئی تھی، اپنے معمول سے تھوڑا سا ہٹ گئی تھی۔ عموماً وہ 8 بجے سے پہلے پہلے ناشتے سے فارغ ہو جاتی تھی۔ زیادہ تر تو زارا ناشتے کی میز پر ان کے ساتھ ہی ہوتی تھی، کبھی کبھی اسے دیر ہو جائے تو وہ اکیلے ہی ناشتہ کر لیتی تھی۔ اس وقت بھی وہ بڑے سے ڈائننگ ہال اور 24 کرسیوں والی وسیع اور اس ڈائننگ ٹیبل پر تنہا ناشتہ کر رہی تھی۔ انہوں نے آج یکے بعد دیگرے 2 کپ چائے اور صرف ایک سلائس پر تھوڑا سا مکھن لگا کر کھایا تھا، اور یہ ان کا آج کا کل ناشتہ تھا۔ کھانے پینے کی طرف طبیعت ہی نہیں جا رہی تھی، اور چائے بھی 2 کپ انہوں نے اس لیے پی تھی کہ رات بھر جاگنے کی وجہ سے سر بھاری بھاری ہو رہا تھا۔ ملازم کو انہوں نے زارا کو بلانے بھیجا تھا، اس نے آ کر بتایا بی بی سو رہی ہیں، آج کالج نہیں جائیں گی۔ تاجور سوچ رہی تھی چلو اچھا ہی ہے آج یہ گھر پر رہے، گھر سے باہر چلی جاتی تو فضول میں ذہن الجھا رہتا۔ پتہ نہیں اس نے ساحل کا نمبر مجھ سے کیوں لیا تھا، اس سے کوئی بات کی ہے، مگر یہ اس سے کیا بات کر سکتی ہے؟ لیکن نمبر تو لیا ہے، اور نمبر لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بات ضرور کی ہوگی۔ اگر میں پوچھوں گی تو کون سا مجھے بتائے گی؟ یہ تو مجھے بھی اب اچھی طرح پتہ چل گیا ہے کہ جھوٹ بولنے میں اسے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی۔ تاجور کا ذہن بہت بری طرح الجھ رہا تھا، زندگی اچانک بہت تکلیف دہ ہو گئی تھی۔ انہوں نے زندگی میں آسانیاں بہت کم جبکہ مشکلات بہت زیادہ دیکھی تھیں، اور ان تمام مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کیا تھا۔ مشکلات ضرور تھیں، تکلیف نہیں تھی، اب مشکل بھی تھی اور تکلیف بھی۔ تکلیف اس طرح سے کہ کچھ بھی واضح نہیں تھا، آنے والے لمحات میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اچانک انہیں کچھ خیال آیا، وہ بری طرح چونک پڑی اور ایک دم بدحواسی ہو کر اپنی رسٹ واچ پر نظر دوڑائی۔ او مائی گاڈ، آج تو ساحل کی بہن نے بھی گھر آنا ہے، آفس جانا ہے، اتنے سارے کام نمٹانے ہیں، کتنے کام ہیں، یا اللہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ ایسی حالت تو میری کبھی نہیں ہوئی، یہ لڑکی خود تو پاگل ہے، لگتا ہے مجھے بھی پاگل کر کے چھوڑے گی۔ ان کی جھنجھلاہٹ غصے میں تبدیل ہو گئی اور غصے کا سارا بہاؤ زارا کی طرف منتقل ہو گیا۔ انہوں نے 2-3 دفعہ اپنا سر جھٹکا،
जैसे कोई बोझ उतार कर फेंकने का जतन कर रही हों। फिर कुर्सी धकेलते हुए उठ खड़ी हुई। कुर्सी खिसकने की आवाज़ सुनते ही नौकर बोतल की जिन की तरह आ नाजिल हुआ और सवालिया नज़रों से ताजवर की तरफ देखने लगा। ताजवर ने उसकी तरफ देखने का तकल्लुफ़ भी नहीं किया। हाँ ठीक है, ये सब उठा कर रख दो। ज़ारा तो मेरा ख्याल है देर से नाश्ता करेगी। और देखो ड्राइवर को कहो गाड़ी तैयार करे, बस 5 मिनट में मैं आ रही हूँ। वो उलझी उलझी कैफियत में अहकामात जारी करती हुई तेज़ी से डाइनिंग हॉल से बाहर चली गई। अरे भैया, जिस वक्त जहाज़ उड़ा उस वक्त मुझे बहुत डर लगा। अरे मानो मुझे तो यूँ लग रहा जैसे सीधा खड़ा हो रहा है और हम सर के बल पीछे गिरने जा रहे हैं। शुक्र है फ़ौरन ही सीधा हो गया। आपा साहिल के बराबर में बैठी अपने सफ़र की रोदात बयान कर रही थी। हाँ, वो आप पहली दफ़ा जहाज़ में बैठी हैं ना, इसलिए ऐसा लगा होगा। हाँ, तुम तो जैसे जहाज़ में ही पैदा हुए थे। तुम कितनी दफ़ा जहाज़ में बैठे हो, ज़रा ये तो बताओ। आपा ने सख्त बुरा मनाकर साहिल की तरफ देखा था। अरे आपा, आप तो जहाज़ में बैठ भी गई, मैंने तो अभी उसे अंदर से भी नहीं देखा। बस कभी कभी अपने अपार्टमेंट की बालकनी से एयरपोर्ट से जहाज़ों को उड़ता हुआ जब देखता हूँ तो सोचता हूँ एक दिन आएगा हम लोग ज़मीन पर पाँव कम ही रखा करेंगे, ज़्यादातर तो हवाओं में ही उड़ा करेंगे। साहिल ने यह कहकर अपनी ही बात से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए ज़बरदस्त कहकहा लगाया था। आपा ने ज़रा होंक सी शक्ल बनाकर साहिल की तरफ देखा और फिर बड़ी संजीदगी से गोया हुई। हाँ, वाकई मेरी किस्मत तो तुमसे अच्छी है। लो बताओ, मैं तो जहाज़ में भी बैठ गई, तुमने तो जहाज़ को अंदर से भी नहीं देखा। अरे तुम कराची आए थे तो बस से ही आए थे ना। आपा हाफजे पर जोर डालकर माजी खंगालने लगी। बस भी करें आपा, आप ये वाली बातें मैडम ताजवर के घर करने ना बैठ जाइएगा। बड़ी मुश्किल से अपना एक इमेज बनाया है, बहुत इज्जत करती हैं मैडम हमारी। अरे वो तो साफ पता चल रहा है, बेटी देने को तैयार हो गई हैं, इससे ज़्यादा इज्जत क्या देंगी। ये भी कोई बताने वाली या जतलाने वाली बात है। आपा ये कहकर खिड़की से बाहर झांकने लगी। अचानक उन्हें ख्याल आ गया था कि इतनी मुद्दतों के बाद वो कराची शहर आई हैं, ज़रा अच्छी तरह से तो देख लें क्या कुछ हो गया, क्या तब्दीलियाँ आ गईं। आय हाय, मैं तो सोच रही थी कि कराची बहुत खूबसूरत हो गया होगा। पहले मैं आई थी तो ज़माने हो गए इस बात को। अरे पहले इक्का दुक्का गाड़ियाँ चलती थीं, उस ज़माने में कार हर किसी के पास थोड़ी होती थी। अब जब से ये उधार कर्ज़ों में कारें मिलने लगी हैं, मानो लोगों ने तो साइकिलों की तरह कारें खरीदना शुरू कर दी हैं। तुमने क्या ये कार बैंक से ली है, कर्ज़े पर? आपा को अचानक ख्याल आया कि उनके भाई की कार तो बहुत शानदार है, जबकि उसकी तनख्वाह अब इतनी तो नहीं होगी कि कार लेकर बैठ जाए। अरे आपा, ये कार मुझे मैडम ने दी है, मैंने कौन सा अपनी जेब से ली है। और अल्लाह ना करे मैं बैंक के कर्ज़ों से कारें खरीदता फिरूं। और अब तो कोई मसला ही नहीं है, मैडम ताजवर की सारी गाड़ियाँ समझो अपनी ही हैं। हाँ हाँ, माशा अल्लाह माशा अल्लाह। उन्हें अचानक ख्याल आया कि उनका भाई बहुत खुशकिस्मत है, बस चंद दिन गुजरने की देर है, फिर उनका भाई बादशाहों जैसी ज़िंदगी गुजारेगा। हाँ, अरे हर किसी को ना बताना, जलने वाले बहुत होते हैं, नज़र लग जाती है। तुमने सुना नहीं, नज़र बद तो ऐसी चीज़ है, ऊँट को हांडी में बंद कर देती है, बंदे को कब्र में उतार देती है। अरे आपा, क्या हो गया है? सुबह ही सुबह आपने कब्र कफन की बातें शुरू कर दी। मैंने भाई आपको खुशियों भरी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए इस शहर में बुलाया है। अरे मैं तो एक मिसाल दे रही थी, वो बुरा मान गई। आपा, तो आप अच्छी मिसालें भी दे सकती हैं, गुलाब के फूलों से भी मिसालें दी जा सकती हैं और माउंट एवरेस्ट की मिसालें भी दी जा सकती हैं। मसलन आप ये कह सकती हैं कि माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मेरे भाई का मुकद्दर तो बहुत बुलंद हो रहा है, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा जा रहा है। और मिसाल के तौर पर, अच्छा अब तुम छोड़ो ये अपनी मिसालें। आपा ने फ़ौरन उसकी बात काट दी। पता नहीं कहाँ से अब ये शिमला, माउंट एवरेस्ट और फलाने फलाने तुम ले आए। मुझे सीधे सीधे तुम ये बताओ, मैडम ताजवर के कहने पर लड़की से तुम शादी कर रहे हो, लड़की में कोई गुण है? तुम्हें अच्छी भी लगती है, समझ में भी आई है? आपा को जो सवालात घर में बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे और साहिल के फ़ोन बंद करने की वजह से अभी तक दिल के अंदर ही मचल रहे थे, उन्होंने एक तवातुर से उगलना शुरू कर दिए। अरे आपा, आप लड़की देखेंगी तो बस देखती रह जाएंगी, बस यूँ समझेंगे तस्वीर है तस्वीर। अच्छा, बहुत खूबसूरत है। आपा ने खुश होकर साहिल की तरफ देखा। खूबसूरत लफ्ज़ तो, अरे आपा लड़कियां तो सभी खूबसूरत होती हैं, वो तो कुछ ख़ास है, जन्नत की हूर ही समझ लें। अरे वाह माशाअल्लाह, अल्लाह मियाँ मेरे भाई को नज़र बद से बचाए। अरे मेरे भाई की तो लॉटरी निकल आई, दौलत भी मिल रही है और हसीन बीवी भी। अल्लाह दुश्मनों की नज़र से बचाए। तो बस यूँ समझो मैं तो आज से मुसल्ले की हो गई। अरे एक ही मेरा भाई, अल्लाह मुझे मेरे भाई की हज़ारों खुशियाँ देखना नसीब करे। मैं तो अब रोज़ाना मंजिल पढ़कर तुम पर दम किया करूँगी। हैं? साहिल ने एक झटके से ब्रेक लगाकर आपा की तरफ देखा था। अरे आप घर वापस नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी? अरे भैया तौबा, हद है बदलिहाजी की, दिल रखने को ही कह देते। आपा अब वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, भाई साहब और बच्चों को भी यहीं बुला लीजिए, मेरे साथ यहाँ रहिएगा। अरे मैं कौन सा यहाँ तुम्हारे घर में धरना देने आई हूँ, तुमने मुझे बुलाया है तो आ गई हूँ। मैं तो ये कह रही थी कि अब मैं रोज़ाना मंजिल पढ़ूंगी और तुम्हारी फ़ोटो पर फूंक मार दिया करूँगी। अच्छा, फ़ोटो पर फूंक मारने से क्या होता है?
یعنی فوٹو میں اور ایک زندہ انسان میں کوئی فرق نہیں ہوتا؟ ارے بھائی ہمارے پیر صاحب کہتے ہیں فوٹو پر بھی پھونک مار دو تو اثر ہوتا ہے۔ واہ بھائی واہ، ایسے پیر اللہ سب کو دے، کیا آسانیاں ہیں۔ کاش کوئی ایسا پیر بھی ہوتا جو کہتا جہاز کی تصویر پر بیٹھ جاؤ تم اپنی منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ ساحل اب آپا کی طرف شرارت بھری نظروں سے دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا۔ اس کی اور آپا کی ان پیر صاحب پر بہت بحث ہوتی تھی جن کی وہ مریدنی تھی، اور ان کی بتائی ہوئی تسبیحات چلتے پھرتے پڑتی ہوئی نظر آتی تھی۔ اچھا دیکھو، مذاق ہوتا ہے نا تو اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ بزرگوں کی شان میں گستاخی بعض دفعہ مہنگی پڑ جاتی ہے۔ ارے یہ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے موکل چاروں طرف گھومتے پھرتے ہیں۔ اگر پیر کے متعلق کوئی الٹی سیدھی بات کہے تو یہ موکل اسے پریشان کر دیتے ہیں۔ کوئی اچھی بات منہ سے نہیں نکال سکتے تو اپنی زبان بند رکھو۔ میں تمہیں پہلے بھی کہتی تھی، آج بھی کہتی ہوں، خبردار جو تم نے پیر صاحب کو کچھ کہا۔ آپا نے اب اچھی خاصی جھاڑ پلا دی۔ اچھا ٹھیک ہے بابا، میرے باپ کی توبہ، پھر تم باپ کا نام لے رہے ہو؟ ارے انہیں دنیا سے گئے ایک عرصہ ہو گیا، مرحوم کی روح کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ مرنے والے اپنے پیاروں کے احسال ثواب کا انتظار کرتے ہیں، ہنسی مذاق کی باتوں میں مرحومین کا ذکر نہیں کرتے۔ توبہ ہے آپا، آپ تو بس بات پکڑنے کی ماسٹر ہیں، ہر بات پکڑتی ہیں آپ۔ اب میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں کہ اب آپ ایک نند بننے جا رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ رشتہ تو ویسے ہی بدنام ہے، اور اگر نند کو بات پکڑنے کی عادت ہو تو بات بہت بگڑ جاتی ہے۔ ارے میں تو اپنے بھائی کو سمجھاتی بجھاتی ہوں، میرا کسی اور سے کیا لینا دینا۔ تمہاری شادی ہو جائے، خیر سے تم اپنے گھر میں شاد و آباد رہو۔ میں کون سا یہاں آ رہی ہوں کسی کی ٹانگیں کھینچنے اور باتیں پکڑنے۔ تم فکر مت کرو، آپا کو بلاؤ گے تو آئے گی، ایسے منہ اٹھا کر نہیں آئے گی تمہارے گھر۔ ارے ہماری بھی کوئی عزت ہے، اب بھی تم نے بلایا تو میں آ گئی، اور بھائی بلانا بھی چاہیے تھا، لے دے کے تمہارا ہے ہی کون۔ اب تمہارے شادی بیاہ کی ذمہ داری تو مجھ پر ہی ہے، یقین کرو میرا امیر الدین۔ آپا، ساحل نے آپا کو ایک دم ٹوک دیا۔ آپا حیران ہو کر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ اب کیا ہوا؟ اب تو میں اپنی بات کر رہی تھی، تمہاری بات تو نہیں پکڑی تھی۔ آپا یہاں پر مجھے ساحل کہتے ہیں، امیر الدین میرا نام ہے، مگر کوئی میرا یہ والا نام نہیں لیتا، اور مجھے بھی یہ والا نام اچھا نہیں لگتا۔ اس لیے میں نے شاعری شروع کی تھی اور اپنا ایک تخلص رکھ لیا تھا، کیونکہ بندہ اپنا تخلص رکھ لے تو تخلص سے ہی مشہور ہو جاتا ہے۔ اب تو آپ سمجھ لیں میرا نام ساحل ہے۔ ساحل نے آپا کو سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ارے کوئی ڈھنگ کا نام رکھ لیتے، یہ ساحل، سمندر، دریا، پہاڑ، بھلا یہ کوئی نام ہوا؟ مثلاً مجھے کیا نام رکھنا چاہیے تھا، آپ ہی بتا دیں۔ اب تو رکھ لیا، آپ بتانے کا کیا فائدہ، چھوڑو ہٹاؤ ان باتوں کو۔ میں تو تم سے یہ پوچھنے جا رہی تھی کہ انہوں نے صرف ہمیں چائے پر کیوں بلایا ہے، کھانے پر کیوں نہیں بلایا؟ بھئی دیکھو نا، بہن تمہاری اتنی دور سے آئی ہے اور پہلی مرتبہ لڑکی دیکھنے جا رہی ہے، تو اتنی دور سے آنے والے مہمان کو چائے پر ہی تو نہیں ٹرکانا چاہیے، اور جبکہ مہمان بھی بہت خاص ہوں۔ بھئی اپنے کو تو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ ارے ان کے ہاں چائے ڈکار آئیں گے تو پھر کھانا کہاں کھائیں گے؟ اب کیا تمہارے گھر آ کر میں چولہا ہانڈی کروں گی؟ نہ بابا نہ، میں بہت تھکی ہوئی ہوں، کل سے جاگ رہی ہوں۔ آپا نے صاف صاف کہہ دیا۔ میں آپ سے کھانا نہیں پکواؤں گا، ان کے گھر چائے پینے کے بعد واپس آئیں گے، آرام کریں گے، پھر میں آپ کو کراچی کے بہترین ہوٹل میں شاندار ڈنر کرواؤں گا۔ ارے میرا سوال تو اپنی جگہ پر ہے کہ بھائی جب چائے پر بلا رہے ہیں تو چائے پر بھی 10 چیزیں رکھیں گے، ظاہر ہے تو کھانا ہی کھلا دیتے۔ آپا آپ ابھی اس شہر کے مزاج کو نہیں سمجھیں گی، آپ جب یہاں آیا کریں گی، کچھ وقت گزارا کریں گی، تب آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اس شہر کے لوگ اتنی جلدی اپنے گھر پر کھانا نہیں کھلاتے، جہاں پہ بھی آپ جائیں گی وہاں آپ کو چائے پر ہی ٹرکا دیا جائے گا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ بہت روکھے لوگ ہوتے ہیں یہاں۔ پتہ نہیں سبھی ایسے لوگ ہوتے ہیں یا پھر، لیکن میں جب سے یہاں آیا ہوں میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا کہ کوئی کسی دن غلطی سے فون کر کے کہہ دے کہ میرے گھر میں دال چاول پکے ہیں، اگر آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں گے تو بہت خوشی ہوگی۔ ارے دال چاول بنا کر کون کسی کو بلاتا ہے؟ آپا نے برا سا منہ بنا کر دوبارہ کھڑکی کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ میں تو مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر کوئی بغیر مطلب کے کھانا نہیں کھلاتا، بس یوں سمجھ لیں آپ۔ ارے اب تو اس کا ہم سے مطلب پڑا ہے، ہم سے زیادہ کسی اور کے ساتھ ان کا کیا مطلب ہوگا؟ بیٹی دینے پر تیار ہیں؟ صرف تیار نہیں آپا، دے رہے ہیں۔ ساحل نے پھر شریر نظروں سے آپا کا جائزہ لیا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ آپا نے ہول کر ساحل کی طرف دیکھا۔ ارے آہستہ چلاؤ، ابھی تو سویرے کا وقت ہے آپا، سڑکیں صاف ہیں، دل کی حسرت نکالنے کا موقع مل رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیے گا، گاڑی کے ساتھ گاڑی ملی ہوتی ہے، 10 منٹ کا سفر 2.5 گھنٹے کا ہو جاتا ہے، اتنا ٹریفک ہو جاتا ہے ان سڑکوں پر۔ توبہ اللہ، کیسی مشکل میں زندگی آ گئی ہے، 10 منٹ کا سفر 2.5 گھنٹوں میں کر رہے ہیں لوگ۔ ارے اس سے تو اچھا ہے لوگ سائیکلوں پر پھرنے لگیں، کام بھی وقت پر ہو جائیں، آپا نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا، اور پھر کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ ساحل اندیشہ مند ہوا کہ جانے اب کس موضوع پر بات شروع ہونے جا رہی ہے۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ ہی اس لیے بڑھائی تھی کہ جلد از جلد گھر پہنچ جائے،
اور آپا کو آرام کرنے کا کہہ کر اپنے ضروری کام نمٹانے کی کوشش کرے۔ اے بھیا آہستہ، ابھی شام میں دیر پڑی ہے۔ آپا نے تیزی سے اوورٹیک کرتے ہوئے ساحل کو ہڑبڑا کر ٹوکا۔ شام سے پہلے بھی تھوڑی پھوار پڑنے والی ہے، ساحل نے صرف سوچا۔ معنی خیز مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر کھیل رہی تھی۔ زہرا نے آنکھ کھلتے ہی اپنا سیل فون اٹھا کر ٹائم دیکھا تھا، 9 بجنے والے تھے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ مجھے تو اس وقت سے تیاری شروع کر دینی چاہیے تھی، وہ تو ویسے بھی بہت جلدی میں رہتا ہے، اب تو بلانے سے آ رہا ہے، ہوا میں اڑتا پہنچ جائے گا۔ وہ چھلانگ مار کر بیڈ سے اتری اور وارڈروب کھول کر کھڑی ہو گئی۔ ہینگر میں لٹکے ہوئے کپڑوں کا طائرانہ جائزہ لیا۔ آج اسے کچھ خاص تیاری کرنی ہے کہ وہ بس بات کرنا بھول جائے، کیونکہ آج صرف وہ خود بولنا چاہتی تھی۔ اس نے رات سے ہی تیاری شروع کر رکھی تھی کہ اسے کیا کچھ کہنا ہے اور اسے صرف جواب لینے ہیں۔ اس نے تیز فیروزی کلر کے ڈریس کا انتخاب کیا، جو بظاہر بالکل سادہ تھا مگر رنگ میں اتنی تیزی اور شوخی تھی کہ بس اس کے پہننے کی دیر تھی، سنگھار مکمل ہو جانا تھا۔ صاف رنگت پر گہرا فیروزی رنگ پہننے والے کی مکمل آرائش ہوتا ہے، دیکھنے والا دور ہی سے دیکھ کر دل سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈریس سے میچ کرتی جولری بھی ہاتھ کے ہاتھ نکالی، ہلکی اور نازک سی، لاکٹ، ٹاپس اور انگوٹھی۔ پہلا مرحلہ طے ہو گیا تھا۔ اس نے واش روم جانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ فوراً شدید بھوک کا احساس ہوا۔ ناشتہ کر لینا چاہیے، اس نے سوچا، پھر خود ہی ارادہ بدل دیا۔ فی الحال فریش جوس لیتی ہوں، ناشتہ کرنے بیٹھ گئی تو دیر ہو جائے گی۔ ناشتہ کرنے کے دوران ہی پہنچ گیا تو ہبڑ دبڑ میں تیار ہونا پڑے گا، اور وہ بہت اہتمام سے تیار ہونا چاہتی تھی۔ اس نے بیٹھ کے سرہانے لگی گھنٹی کا بٹن دبایا تاکہ ملازمہ کو فریش جوس لانے کا کہے۔ مجھے صرف جیتنا ہے، اس لیے کہ میں جہاں ہوں اس میں میرا کوئی قصور نہیں، سب کو میری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو فالو کرنا ہوگا۔ اس کی نظر میں پہاڑ سرکا دینے والے عزم کی مضبوطی تھی۔ ناشتے کے تکلف سے تو وہ بچ گیا تھا۔ آپا نے گھر میں داخل ہوتے ہی صاف کہہ دیا تھا کہ وہ جہاز میں اچھا سا ناشتہ کر چکی ہیں، ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ 1.25 گھنٹے کی فلائٹ میں انہوں نے 3 مرتبہ کولڈ ڈرنک بھی پی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جہاز کا کرایہ بہت ہوتا ہے تو کچھ تو وصولی ہونی چاہیے۔ بس اب وہ آرام کریں گی تاکہ فریش ہو کر شام کی تیاری کریں۔ ساحل کو پہلے آفس میں حاضری لگانا تھی، پھر کوئی بہانہ بنا کر وہاں سے نکل کر اس دشمن جاں سے ملنے جانا تھا جسے کافی دن پہلے منصب عشق سے معزول کر چکا تھا، اور اب توأن و کرہن اس جلیل القدر منصب پر بحال کرنے جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے آپا، آپ آرام کریں، میں آفس جا رہا ہوں، آفس پہنچ کر آپ کو فون کرتا رہوں گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے اپنی دانست میں آپا کو بے فکر کرنے کی کوشش کی تھی۔ ارے کل سے جاگ رہی ہوں، اب تو لمبی تان کر سوؤں گی، پریشان جاگے ہوئے ہوتے ہیں، سویا مرا برابر۔ اب تم اپنے کام سیدھے کرو، بار بار فون کرنے کی ضرورت نہیں، گھر میں ہوں، روڈ پر نہیں بیٹھی ہوں۔ آپا نے بیڈ کی طرف للچائی نظروں سے دیکھا، انگ انگ تھکن سے ٹوٹ رہا تھا، ایک دم جھنجھلا گئی۔ اوکے، ساحل کو آپا نے پھر ایک اضافی مشقت سے بچا لیا تھا۔ ماں ٹھنڈی چھاؤں ہوتی ہے، اسے تو اس وقت در حقیقت آپا ماں سامان لگ رہی تھی۔ وہ ہلکا پھلکا ہو کر تیاری میں لگ گیا۔ زارا بہت اہتمام سے تیار ہو کر اب ناشتہ کرنے ڈائننگ میں آئی تھی، ناشتے کے لیے احکامات صادر کر چکی تھی۔ ناشتہ تیار تھا، ڈائننگ میں داخل ہوتے ہی آملیٹ کی خوشبو نے اس کا سواگت کیا تو بھوک چمک اٹھی۔ اسے پتا تھا کہ اس وقت وہ گھر میں اکیلی ہے، یعنی گھر کے مکین جو کل 3 تھے ان میں سے 2 تو گھر سے باہر تھے، نوکروں کی فوج مکینوں کی تعداد سے 3 گنا زیادہ تھی۔ اس نے ناشتہ شروع کیا ہی تھا کہ تاجور ڈرائیور کے ہمراہ لاؤنج میں داخل ہوتی دکھائی دی۔ کانٹا زارا کے ہاتھ سے گر پڑا، شیشے کی پلیٹ میں کانٹا گرنے سے ہلکی سی آواز پیدا ہوئی۔ آگے بڑھتی تاجور نے چونک کر ڈائننگ کی طرف دیکھا تھا۔ تاجور انتہائی حیرت سے زارا کا جائزہ لے رہی تھی، آنکھوں میں صرف حیرت ہی نہیں تھی، بلا کی تشویش بھی تھی۔ وہ زارا کا اہتمام دیکھ کر اندر ہی اندر جیسے لرزہ براندم سی تھی۔ وہ تو کہیں جانے کے لیے بڑی نقصق سے تیار تھی، لیکن یہ جا کہاں رہی ہے؟ الفاظ زبان تک نہیں آ پا رہے تھے، راستے میں ہی کہیں گم ہو رہے تھے۔ ان کی نظریں بے اختیار وال کلاک کی طرف اٹھ گئیں جو زارا کے عقب میں دیوار پر آویزاں تھا۔ یہ اس وقت بہت اہتمام سے تیار ہو کر کہاں جانے لگی ہے؟ اب تو بات بات پر دل دہلتا تھا کہ اعتبار ایک دفعہ کا ہوتا ہے، 1000 معافیاں تلافیاں ہو جائیں، 1000 رنجشیں ہو جائیں، 1000 عذر قبول کر لیے جائیں، لیکن جس کا اعتبار ایک دفعہ ٹوٹ جائے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بڑا چوکس اور چوکنا ہو جاتا ہے۔ بقول شاعر، رات کیا سوئے کہ باقی عمر کی نیندیں گئیں، خواب کیا دیکھا کہ دھڑکا لگ گیا تعبیر کا۔ کہیں جا رہی ہو؟ بمشکل انہوں نے چند الفاظ ادا کیے، اس اندیشے کے تحت کہ آگے جانے کیا سننے کو ملے۔ زارا کی اپنی حالت بہت غیر ہو رہی تھی، بولنا محال تھا، اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اچانک یہ کیا ہو گیا۔ بالکل یوں کہ جیسے جان بچانے کے لیے مسافر ڈوبتے ہوئے جہاز کے عرشے پر جا کھڑے ہوں، اور عرشے پر پہنچتے ہی یوں لگے جیسے سب سے پہلے عرشہ ہی چکنا چور ہو جائے گا، اور جان بچانے کی اب کوئی سبیل نہیں، ڈوبنا قسمت کا لکھا ہوا نظر آ رہا ہو۔ جی وہ مجھے کچھ ضروری چیزیں لینا تھی، میں نے سوچا کہ دیر سے جاؤں گی تو رش ہو جائے گا، اور ابھی جانے میں یہ فائدہ ہے
کہ زیادہ رش بھی نہیں ہوگا اور میں جلدی گھر واپس آ جاؤں گی۔ کیا چاہیے تھا تمہیں؟ ایسی کیا ضروری چیزیں تھیں؟ تاجور کو اس کے جواب سے قطعاً تسلی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ بازار جانے والی تیاری اور بازار کے علاوہ کسی سے ملنے کے لیے کی جانے والی تیاری میں بہت فرق ہوتا ہے۔ وہ کیوں بھولتی؟ آخر بھولنے کی کوئی وجہ بھی ہوتی۔ آخر کئی زمانوں پرانی تو بات نہیں تھی، کل ہی کی تو بات تھی کہ وہ کچھ لینے کے لیے گئی تھی اور اس کا انداز ایسا تھا کہ بس بستر سے اٹھتے ہی اس نے باہر کا رخ کیا ہو۔ بال تک اس نے کیچر میں لپیٹے ہوئے تھے، بہت رف ٹف سے کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے، وہی جو وہ عموماً گھر میں پہنے نظر آتی تھی، کبھی ٹائٹس یا کبھی جینس یا پھر سگریٹ پینٹس اور اس کے ساتھ کوئی لوز ٹاپ۔ یہ اس کا عام سا حلیہ ہوتا تھا۔ اسی حلیے میں وہ بازار بھی چلی جاتی تھی، اور جب جاتی تھی تو کبھی انہیں بتائے بغیر نہیں جاتی تھی۔ بغیر بتائے اگر کہیں گئی تھی تو پرنس کے گھر گئی تھی، اور آج پھر وہ دوسری مرتبہ ان کو بغیر بتائے بقول اس کے وہ بازار جا رہی تھی۔ لیکن تم نے مجھے تو نہیں بتایا کہ تمہارا ایسا کوئی پروگرام ہے، حالانکہ میں کل تمہیں بتا چکی ہوں کہ ساحل کی بہن صبح پہنچ گئی ہوں گی اور وہ شام کو چائے پر ہمارے ہاں آ رہی ہیں۔ جی اماں، میں اسی وجہ سے ہی تو جا رہی تھی۔ زارا سے بات بنائے نہیں بن رہی تھی، لیکن بات بنانا تو تھی۔ اسی وجہ سے کیا مطلب؟ تاجور نے پہلے سے زیادہ حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اماں، وہ میں نا شام کو جو ڈریس پہننا چاہ رہی ہوں تو میں نے دیکھا میرے پاس اس کے ساتھ پہننے کے لیے کوئی میچنگ جولری نہیں ہے، حتیٰ کہ بینگلز بھی نہیں ہے، تو میں نے سوچا جلدی سے لے آتی ہوں۔ اس نے اٹک اٹک کر جس انداز میں بات کی، اس نے تو گویا شعلوں کو ہوا ہی دے دی۔ تاجور کا شک اب ان کے ذہن میں جڑیں پکڑ چکا تھا۔ صرف میچنگ جولری کے لیے اتنے اہتمام کے ساتھ تیار ہو کر وہ باہر جا رہی ہے، دل مان کر نہیں دے رہا تھا۔ تمہارے پاس اور بھی تو بہت سے ڈریسز ہیں جن کی میچنگ جولری بھی موجود ہے، تم ان میں سے کوئی پہن سکتی ہو۔ ایسی بھی کیا آفت آئی ہے کہ تمہیں وہی پہننا ہے؟ وہ کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھو، تمہاری تو اپنی فرینڈز کی آئے روز برتھ ڈیز اور پکنک پارٹیز وغیرہ ہوتی رہتی ہیں، اور تمہیں آئے دن کپڑوں کی ضرورت رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈریس پہلے کبھی تم نے نہیں پہنا، اسی لیے آج تمہیں میچنگ جولری کی بھی ضرورت پڑی ہے۔ چلو پھر کبھی استعمال کر لینا۔ جی ٹھیک ہے اماں، بس ویسے ہی اماں وہ تھوڑا سا ٹائم بھی تھا اور کالج بھی نہیں گئی تھی، تو میں نے سوچا کہ باہر کا ہی چکر لگا لوں۔ بہت شوق ہو گیا ہے تمہیں باہر کے چکر لگانے کا، بس ختم کرو یہ چکر وکر۔ تاجور نے اب بات کو بڑھانا یا مزید سوال کرنا ضروری خیال نہیں کیا اور وہاں سے چل پڑی۔ ڈرائیور ان کا بیگ جس میں ان کا لیپ ٹاپ ہوتا تھا اور دوسرا بیگ جس میں ان کی فائلیں وغیرہ ہوتی تھی لے کر ان کے بیڈ روم کی طرف جا چکا تھا، اور شاید ان کا انتظار کر رہا تھا۔ تاجور کو بھی یاد آ گیا کہ ڈرائیور ان کا انتظار کر رہا ہوگا، کیونکہ وہ ان سے پہلے ان کے بیڈ روم میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ تیزی سے اس راستے کی طرف بڑھیں جو راستہ ان کے بیڈ روم کی طرف جاتا تھا، لیکن آدھے راستے پر جا کر رکی اور پلٹ کر پھر زارا کی طرف دیکھا، یوں جیسے کہ اچانک چھاپا مارا جاتا ہے۔ اس پلٹ کر دیکھنے میں ایک خواہش تھی کہ شاید وہ کچھ پکڑ لیں، لیکن زارا سر جھکائے پاؤں کے انگوٹھے سے فرش کو رگڑتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے چہرے سے اب کوئی اندازہ نہیں لگا سکتی تھی، کیونکہ چہرہ کافی حد تک جھکا ہوا تھا۔ وہ اپنے ڈوبتے دل اور لرزاں قدموں کو بمشکل سنبھالتی ہوئی بیڈ روم کی طرف جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ انہوں نے بہت اچھے وقت پر بالکل درست فیصلہ کیا ہے۔ یہ لڑکی اب کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے۔ ساحل بہت اہتمام سے تیار ہوا تھا، یہ بھی بہتر ہوا آپا بستر پر گرتے ہی گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ اس نے اچھا خاصا ٹائم اپنی تیاری پر صرف کیا تھا۔ آج وہ سامنے والے کو چاروں شانے چت کر دینے کے تمام تر جتن کر رہا تھا۔ اس نے اپنا وہ قیمتی سوٹ نکالا جو وہ بہت ہی خاص قسم کی تقریبات میں استعمال کرتا تھا، ورنہ وہ اچھی طرح سے ملفوف وارڈروب میں ہی لٹکا نظر آتا تھا، کیونکہ اس نے اچھا خاصا ٹائم تیار ہونے پر خرچ کر دیا تھا۔ آفس پہنچا تو اب وہاں سے نکل بھاگنے کی جلدی ہوئی۔ جلدی چند احکامات صادر کیے اور اپنا بہت سارا بوجھ جونیئرز پر ڈال دیا، تاکہ واپس آنے کے بعد جو ٹائم بھی اسے ملے وہ اپنی تمام تر کارکردگی کا لوہا منوانے میں کامیاب ہو جائے، اور حکام اعلیٰ کو یہ شکایت نہ ہو کہ آج کام ادھورا رہ گیا، جس کا مطلب یہ ہوتا کہ ساحل اپنی پرفارمنس اب نبھانے کے بجائے کچھ لوز کرنے لگا ہے۔ اس نے ساری حفاظتی تدابیر اختیار کی تھیں، اس نے پوری کوشش کی تھی کہ سارے کام ہو جائیں اور اس کی کارکردگی پر آنچ نہ آئے۔ کار کی چابی اٹھائی، موبائل ابھی تک جیب میں ہی تھا، اس نے جان بوجھ کر نہیں نکالا تھا کہ کہیں ٹیبل پر رکھا ہی نہ بھول جائے وہ، اور راستے میں یاد آئے تو بہت کوفت ہو۔ پھر وہ اس وقت آن ڈیوٹی تھا، کہیں سے بھی کوئی کال آ سکتی تھی۔ یہ اس کی زیر کی ہوشیاری اور حاضر دماغی کی انتہا تھی کہ وہ کہیں پر بھی کوئی ایسا نشان نہیں چھوڑنا چاہتا تھا جس سے پتہ چلتا کہ اس نے آج کی تاریخ میں کوئی غلطی کر ڈالی ہے۔ اسی ہبڑ دبڑ میں وہ اپنی کار کی طرف دوڑا تھا، ابھی ریموٹ کی سے کار کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ جیب میں موجود سیل فون کی وائبریشن نے ایک عجیب سی کوفت میں مبتلا کر دیا۔ اف خدایا، کوئی ایسی کال نہ ہو جس کی وجہ سے گاڑی میں بیٹھنے کے بجائے واپس جانا پڑے۔ اسے رات سے عجیب سی بے چینی اور بے قراری لاحق تھی۔ جو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے انہوں نے مدعو کیا تھا، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ خوشی، اندیشے، وہم، گمان، مختلف قسم کے جذبات گڈمڈ ہو رہے تھے۔ اس نے بادل ناخواستہ اپنا سیل فون جیب سے نکالا اور حیرت سے اپنی جگہ سے اچھل گیا۔
یوں جیسے پاؤں زمین سے اکھڑ گئے ہو۔ زارا کی کال آ رہی تھی۔ او مائی گاڈ، اسے تو مجھ سے بھی زیادہ جلدی ہے۔ عجیب سی الجھن بھری کیفیت میں اس نے کال ریسیو کی تھی۔ دل پوری طرح دھک دھک کرنے لگا تھا۔ جانے اب محترمہ کو کیا کہنا یاد آیا ہے، اللہ رحم کرے میرے حال پر۔ اس نے بہت محتاط انداز میں ہیلو کہا۔ جی میں زارا بات کر رہی ہوں، آپ اس وقت کہاں ہیں؟ زارا کی آواز سماعت سے ٹکرائی تو کچھ حوصلہ سا بڑھتا ہوا محسوس ہوا اور ہوش ٹھکانے آنے لگے۔ لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ ابھری، یعنی کہ میرا خیال درست نکلا، اسے تو مجھ سے بھی زیادہ جلدی اور بے چینی ہے۔ جی بس میں گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ 1 گھنٹے سے پہلے میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے نا آج کل میں سائٹ آفس میں ہوتا ہوں، آپ کے گھر کا فاصلہ یہاں سے اچھا خاصا ہے۔ اس نے تواتر سے بولنا شروع کیا مگر اسے بیچ میں روک دیا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے پلیز آپ میری بات سن لیں۔ زارا کی آواز میں عجیب جھنجھلاہٹ تھی، کوئی ایسا احساس اس کی آواز سے دل کے اندر نہیں اتر رہا تھا جس سے دل میں کوئی خوش فہمی پیدا ہوتی۔ جی فرمائیں، میں سن رہا ہوں، اس نے اپنے اوسان سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ ایسا ہے کہ آپ پلیز نہ آئیں۔ زارا کی آواز سماعت سے ٹکراتے ہی اسے یوں لگا جیسے 7.8 کا زلزلہ برپا ہو گیا ہو۔ ہر چیز اپنی جگہ سے ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اپنی صبح کی بھاگ دوڑ، وہ اعصابی تناؤ، وہ ادھورا ناشتہ، وہ خطرہ مول لینے والی رفتار کے ساتھ دفتر تک گاڑی چلانا، کیا کچھ ایک پل میں یاد آ گیا۔ مارے کوفت کے اس کی بری حالت ہو گئی۔ اگر آپ کا پروگرام چینج ہو گیا تھا تو آپ صبح ہی مجھے فون کر دیتی۔ وہ مارے کوفت کے بس اتنا ہی کہہ سکا، کیونکہ اب اسے اپنے آپ سے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں برس نہ پڑے، اور شام ہونے تک وہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ ابھی ایک شام بھی تو باقی تھی جس کے ساتھ بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ خیریت تو ہے نا؟ زارا اس کے جواب میں خاموش رہی تو اسے دوبارہ بولنا پڑا۔ جی بس کچھ ایسا ہے کہ میں نہیں کر سکی آپ کو فون، اس کے لیے سوری، مگر ابھی آپ کو نہیں آنا۔ اماں نے آپ کو جو ٹائم دیا ہے آپ اسی پر آئیں۔ اس کے ساتھ ہی زارا کی آواز خاموش ہو گئی۔ ساحل سامنے اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی پہلوان کو پہلے راؤنڈ میں ہی چاروں شانے چت کر دیا گیا ہو۔ لیڈی صوفیہ نے آج صبح اپنے مخصوص اوقات پر ناشتہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ناشتہ پرنس نے اکیلے ہی کیا تھا۔ سال میں 2-4 مرتبہ ایسا ہو جاتا تھا کہ لیڈی صوفیہ اپنے مخصوص وقت پر ناشتہ نہیں کرتی تھی، اور اس روز وہ بہت ہلکا ناشتہ اپنے کمرے میں ہی کیا کرتی تھی، جس میں جوس اور کچھ پھل وغیرہ شامل ہوتے تھے۔ کیونکہ آج لیڈی صاحبہ ڈائننگ ٹیبل پر نہیں آئی تھی تو پرنس کی دادی سے ملاقات بھی نہ ہو پائی تھی، اور جس دن صبح کو اس کی ملاقات دادی سے نہیں ہو پاتی تھی، گویا اس دن صبح دیر سے ہوتی تھی۔ حالانکہ ناشتے کے وقت جب وہ ڈائننگ کی طرف آ رہا تھا تو یہ سوچتا ہوا آ رہا تھا کہ اب لیڈی صاحبہ اس سے رات کی کارروائی کی باز پرس کریں گی اور وہ جاننا چاہیں گی کہ رات اس کی سفینہ سے کیا بات ہوئی، وہ اس سے ناراض تو نہیں تھی، وغیرہ وغیرہ، جیسا کہ وہ عموماً دوستانہ انداز میں اب سفینہ کے حوالے سے اس سے باتیں کیا کرتی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر لیڈی صوفیہ پرنس سے پہلے موجود ہوتی اور اس کا انتظار کرتی ہوئی پائی جاتی۔ زندگی میں بہت ہی کم ایسا ہوا تھا کہ وہ لیڈی صاحبہ سے پہلے ڈائننگ ایریا میں موجود ہوتا، کیونکہ اس کی صبح کی کچھ مخصوص مصروفیات تھیں جنہیں نمٹائے بغیر وہ وہاں نہیں آتا تھا، اور لیڈی صوفیہ اپنی صبح کی نماز اور تسبیحات سے فارغ ہوتے ہی ڈائننگ ایریا میں آ جایا کرتی تھی۔ پرنس ناشتے کے بعد اسٹوڈیو میں آ گیا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس وقت تو سفینہ کلاس لے رہی ہوگی۔ اسٹوڈیو میں داخل ہوا تو آپ ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ ایک بڑا دلچسپ خیال اسے مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ لگتا ہے مجھے بھی ایک سیل فون لینا ہی پڑے گا اور اپنے کچھ قیمتی اصول توڑنا پڑیں گے، کیونکہ خطرہ ہے اصول نہ توڑے گئے تو کسی کا دل ٹوٹتا رہے گا، اور ابھی تو ابتدا ہے۔ اپنی کلاس کیا لے رہی ہوگی، دل ہی دل میں میری کلاس لے رہی ہوگی۔ پرنس کے ہونٹوں پر اب مسکراہٹ معنی خیز نہیں شرارتی تھی۔ اس کے قدموں کا رخ اب فون سیٹ کی طرف تھا۔ دنیا کو بتا دینے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ سیل فون رکھتے ہیں، یہ تو صرف سفینہ کے ساتھ رابطے کا ایک ذریعہ بنے گا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے معاملات اور سفینہ کی ٹائمنگ اسی طرح سے ٹکراتے رہے تو کوئی بدگمانی دل میں جگہ نہ بنا لے، اور نتیجتاً سفینہ روٹھ جائے تو اسے منانا مشکل ہو، سمجھانا مشکل ہو، کیونکہ سنتے چلے آئے ہیں کہ روٹھے رب کو منانا بہت آسان ہے، لیکن یار روٹھ جائے تو بس ایک قیامت برپا ہو جاتی ہے، مان کے نہیں دیتا۔ پہلا پہلا پیار ہے، پہلا پہلا یار ہے، پہلی بار اس کی خاطر سیل فون بھی رکھ لیتے ہیں۔ لوگ تو محبوب کو خوش کرنے کے لیے جان دے دیتے ہیں، تو کیا ہم ایک سیل فون بھی نہیں رکھ سکتے؟ وہ مینیجر کو فون کرنے کے لیے ریسیور اٹھاتے ہوئے سوچ رہا تھا، کیونکہ سیل فون مہیا کرنا بھی اسی کی ذمہ داری تھی، اور جب وہ پہلی بار اپنے فون سے ایک خوبصورت سا میسج سفینہ کو سینڈ کرے گا تو وہ کتنا حیران ہوگی۔ اسی میسج میں اسے یہ بتانا پڑے گا کہ خدا کے لیے یہ خبر اپنے تک محدود رکھنا کہ پرنس نے اپنی محبوبہ کا دل ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اپنا ایک بڑا قیمتی اصول توڑا ہے اور بالآخر سیل فون لے لیا ہے، حتیٰ کہ اس کی دادی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس نے مینیجر کو بلانے کے لیے آپریٹر سے بات کی۔ اسی وقت آپریٹر نے اسے مینیجر سے ملا دیا۔ جی سر، مینیجر کی مؤدبانہ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔
وہ ایسا ہے کہ مجھے آج کی ڈیٹ میں سیل فون چاہیے، اور صرف سیل فون نہیں، کیونکہ یہ مجھے گفٹ نہیں کرنا، اپنے لیے لے رہا ہوں۔ جی سر۔ پہلی بار شاید مینیجر نے قطع کلامی کی بے اختیارانہ جرت کی تھی، یوں کہ جیسے اسے اپنے کانوں پر اعتماد نہ آیا ہو۔ جی جناب، مجھے 1 عدد سیل فون چاہیے اور سم کے ساتھ چاہیے۔ تو سم کے لیے تو سر آپ کے NIC کی کاپی بھی چاہیے ہوگی۔ تو کیا ضروری ہے کہ میرے نام سے سم لی جائے؟ آپ اپنے نام سے ایک سم لے لیں۔ مجھے تو بس ایک تو میسج کرنے کے لیے، کام چلانے کے لیے یہ سیل فون چاہیے، ورنہ آپ جانتے ہیں مجھے اس جدید ترین ایجاد سے ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں ہے۔ مینیجر پوچھنا تو چاہتا تھا، مگر رتبہ ایسا تھا کہ مجال نہیں تھی کہ اپنی طرف سے کوئی سوال کرتا کہ سر آخر ایسی بھی کیا مجبوری آ گئی کہ آپ کام چلانے کے لیے کسی کے نام سے بھی سم لینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اوکے سر، میں اپنے نام سے لے لیتا ہوں، یو ڈونٹ وری۔ مینیجر نے جو کہنا چاہا تھا وہ روک لیا اور بس اپنی طرف سے بات ختم کی۔ اوکے، پرنس کو بھی اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنا تھی، اس نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ لیجئے جناب، ہو گئے عشق کے امتحان شروع سفینہ۔ یہ میں تو نہیں ہوں، تم نے پلک جھپکتے میں کیا کیا معجزے دکھانا شروع کر دیے۔ مجھے کیا خبر تھی کہ محبت اسے کہتے ہیں۔ وہ ایک خوبصورت سی دھن دھیمی آواز میں گنگناتا ہوا اپنی وہ دراز کھولنے لگا جس میں اس کی بہت پرانی تخلیقات جمع ہوتی رہتی تھیں، اور مدتوں سے اس دراز کو نہیں کھولا تھا، کیونکہ اسے اپنی ایک پینٹنگ یاد آ گئی تھی جسے پینٹ کرتے ہوئے اس نے فخریہ انداز میں کئی بار سوچا تھا کہ محبت کو اتنا خوبصورت اسکیچ شاید ہی کسی نے کیا ہو، اور اب خیال آ رہا تھا کہ وہ اسکیچ تو ابھی تک ادھورا ہے۔ جولری تو اس نے کمرے میں گھستے ہی جیسے نوچ کھسوٹ کر ایک طرف اچھال دی تھی، اور دانت پیستی ہوئی بستر پر اوندھی گر گئی تھی۔ کچھ بھی تو ایسا نہیں ہوتا جو میری مرضی کا ہو۔ وہ کون لوگ ہیں جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، جو میں سوچتی ہوں وہ نہیں ہوتا۔ اتنے بے شمار انسانوں کی وشز پوری ہوتی ہیں، میں نے کیا کیا ہے؟ جو سوچتی ہوں اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے۔ بس ایسا لگتا ہے جیسے مجھے اس دنیا میں جب تک جینا ہے دوسروں کی مرضی سے جینا ہے۔ لوگ کیا پسند کرتے ہیں، کس بات پہ خوش ہوتے ہیں، کس بات پہ ناخوش ہوتے ہیں، مجھے بس ہر وقت یہی سوچتے رہنا ہے۔ غصے سے زارا کی حالت غیر ہو رہی تھی، دماغ میں جیسے پٹاخے سے چل رہے تھے۔ ایک جھٹکے سے پہلے دائیں طرف کروٹ لی، پھر فوراً ہی اس سے بھی زوردار جھٹکے سے بائیں طرف کروٹ لے لی، مگر اندر جو آگ بھڑک رہی تھی وہ ایک پل بھی چین کب لینے دیتی تھی۔ چند ثانیے اوندھے لیٹے رہی، تب بھی کوئی افاقہ نہ ہوا تو اٹھ کر بیٹھ گئی، آلتی پالتی مار لی، تکیے اور کشن گود میں بھر لی اور کوہنیاں ٹکا کر دونوں ہتھیلیوں کا پیالہ بنا کر اپنا چہرہ ٹکا لیا۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ بس کچھ ایسا ہو جائے کہ وہ ہر طرف آگ لگا کر رکھ دے۔ اونچے اونچے شعلوں کو دیکھ کر پاگلوں کی طرح کہکہے لگانے لگے، ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ دنیا خوف زدہ ہو کر وحشتناک چیخیں مار رہی ہو اور اس کا ہنس ہنس کر برا حال ہو، کیا اس کا یہ خواب پورا ہو سکتا ہے؟ اس نے تکیے اور کشن اب پھینک دینے کے انداز میں ایک طرف رکھ دیا اور بڑی تیزی کے ساتھ پاؤں بیڈ سے نیچے لٹکا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جو پورا ہو جائے وہ زارا کا خواب کہاں، زارا کے خواب تو بس جلتے رہیں گے۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اب اپنا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا۔ فیروزی رنگ کا خوبصورت ڈریس منہ چڑھا رہا تھا۔ مجھے جو ساحل سے کہنا ہے وہ اب کبھی نہیں کہہ سکتی۔ چند گھنٹے گزریں گے اور شام ہو جائے گی۔ شام ہوتے ہی وہ ہوگا جو سب چاہ رہے ہوں گے، وہ ہرگز بھی نہیں ہوگا جو میں چاہوں گی۔ یا اللہ، میرے خواب یوں ہی اگر جلتے رہے تو مجھے ڈر ہے کہ آہستہ آہستہ میں لوگوں کے خواب جلانا نہ شروع کر دوں۔ میرے خوابوں کی اچھی تعبیر نہیں ہے تو پھر کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ اچھے خواب دیکھے اور پھر ان کی تعبیریں بھی پائے۔ وہ ایک زخمی ناگن کی طرح بل کھا رہی تھی۔ اس نے اپنا شکست خوردہ وجود آئینے میں دیکھا، آئینہ بھی اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ کوئی اچھی وزنی سی پرفیوم کی بوتل اٹھائے اور آئینے پر دے مارے۔ ایک عجیب سی بے بسی کی کیفیت تھی، کچھ کرنے کو جی چاہ رہا تھا، ایسا کچھ کرے کہ سب روتے ہوئے نظر آئیں اور صرف وہ ہنس رہی ہو۔ پھر اسے ایک نگاہ غلط آئینے پر دوڑائی۔ کیسی کیسی عجیب و غریب شکلیں ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کو صرف خوشیاں منانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ مجھ میں کیا کمی ہے؟ میرے لیے زبردستی کا جینا کیوں ہے؟ ناکامی اور شکست اتنی بری طرح آنچ دے رہی تھی کہ دل پگھل کر آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت بہہ نکلا اور وہ اپنے بھیگتے ہوئے گال آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ وہ واپس آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ تو گیا تھا مگر ذہن کام کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو رہا تھا، پلٹ پلٹ کر زارا کی طرف اڑان بھرتا تھا۔ یا اللہ، یہ صرف آج ہی کی بات نہیں ہے، عمر بھر کا سوال ہے۔ اس لڑکی نے تو شام سے پہلے پہلے مجھے پاگل کر دیا، کسی کام کا نہیں رکھا۔ سنا ہے جنہیں عشق ہوتا ہے وہ نکمے ہو جاتے ہیں، کسی کام کے نہیں رہتے۔ یا اللہ، تو گواہ رہنا، مجھے عشق وشق کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو نے میرے حال پر رحم فرمایا اور مجھے اس بڑے عذاب سے ابھی تک محفوظ رکھا۔ کچھ دن پہلے ہونے جا رہا تھا مگر چونکہ تو بڑا رحمان و رحیم ہے تو نے مجھے راستے سے ہی واپس لوٹا دیا اور میں تیرا شکر ادا کرتے نہیں تھکتا۔ لیکن اب تو عشق بھی نہیں ہے، لیکن عذاب عشق جیسا کیوں ہے؟ وہ بری طرح جھنجھلا رہا تھا کیونکہ ایک پھانس تو دل میں اٹکی ہوئی تھی کہ وہ آخر اسے بلا کیوں رہی تھی
اور اتنی جلدی میں تھی کہ آدھی رات کو سوتے ہوئے سے اٹھا دیا، صرف یہ بات بتانے کے لیے کہ اس سے صبح لازمی ملاقات کرنی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ لڑکی سائیکو ہے، اور ہو سکتا ہے میرا خیال درست ہو۔ آخر کوئی تو بات ایسی ہوگی کہ میڈم تاجور اپنی خوبصورت پڑھی لکھی بیٹی ایک مڈل کلاسیے کو دینے کو تیار ہو گئیں۔ کیا کروں میں؟ انکار کرتا ہوں تو دور تک سراب نظر آتا ہے، ایسا سراب جس کا سفر کبھی تمام نہ ہو، اور بھٹکنے والا پانی کی تلاش میں انگلیوں سے ریت کھود کھود کر پہلے اپنی انگلیاں لہو لہان کرے، پھر گدھوں کو دعوت طعام دے۔ ساحل ایک عجیب سی بے بسی کی کیفیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک طرف رئیس ابن رئیس کہلانے کے وہ مضبوط خواب جنہوں نے اسے پوٹوہاری زمین سے لڑکا کر اس ساحلی شہر میں پہنچا دیا، اب اس شہر سے آگے وہ کہاں جائے گا؟ اس شہر میں تو ایک وسیع سمندر ہے جو مایوس اور نامراد لوگوں کی آخری پناہ گاہ بننے پر ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا تھا، کیونکہ اب تو کوئی نئی بات، نیا خیال، نیا غصہ بھی نہیں آ رہا تھا۔